الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، رجب المرجب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کا یہ بابرکت مہینہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اس معراج شریف کا ذکر فرمایا ہے. محققین نے معراج کو 3 حصوں کے اندر تقسیم فرمایا ہے. پہلا حصہ وہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا ہے. اس کو اسرا کے نام سے محققین نے تعبیر کیا ہے. دوسرا حصہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا ہے. اس کو محققین معراج کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے لامکاں کی خلوتوں تک اور وہاں پر اللہ رب العزت کا دیدار کرنے تک. یہ حصہ جس کو محققین اعراج کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں جو پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ پاک سے ثابت ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور اس سے بطور عبارت النص ثابت ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہ مسجد اقصی کے الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد فرمایا ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو معراج کا سفر ہے یہ نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ پاک سے ثابت ہے. اور اس معراج کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ قرآن کی آیت میں آ گیا اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک کو کم کر دیں زاہد بھائی. دوسرا حصہ جس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کا جو حصہ ہے کہ جس کو محققین نے معراج کے نام سے تعبیر کیا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مشہورہ سے ثابت ہے.
اور سدرۃ المنتہا سے لامکان تک اور اللہ رب العزت کا دیدار کرنے تک، یہ جو حصہ ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث احاد سے ثابت ہے، اور ان دونوں حصوں کا انکار کرنے والا شخص اہل سنت کے نظریات سے انحراف کرنے والا کہلائے گا۔ یہ تین حصے جو محققین نے بیان کیے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کا دیدار کرنا ثابت ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے، اور اس کی تفصیل بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کی ہے، اور محققین نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد 34 بیان کی ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کی تفصیل کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ، حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت مالک بن سعسع، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت جابر بن عبداللہ، اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار لاتعداد اور عظیم الشان معجزات، کہ وہ معجزات کے جن کا ذکر قرآن میں احادیث میں بکثرت جو ہے وہ موجود ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزات ہیں۔ انگلی اٹھانا، چاند کے دو کر دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہونا، انگلی کا اشارہ ہونا، سورج کا عصر کے وقت پر واپس آ جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا، مٹھی میں بند کنکریوں کا کلمہ پڑ جانا، اشارہ فرمانا تو درخت زمین کو چیرتا ہوا نبی کے قدموں میں آ جانا، حضور علیہ السلام کے لاتعداد بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم الشان معجزہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور یہ اعزاز صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، نہ کسی اور نبی کو یہ اعزاز حاصل ہوا، نہ کسی رسول کو یہ اعزاز ملا، نہ یہ کسی فرشتے کو اعزاز ملا، یہ اعزاز ملا ہے تو آمینہ کے لال کو نصیب ہوا ہے۔ یہ عظیم الشان معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ ویسے تو معراج کی تفصیل آپ سنتے ہی رہتے ہیں علماء سے، اس میں اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، جاگتی آنکھوں سے۔ اس پر بکثرت احادیث موجود ہیں، جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، امام طبرانی نے اپنی اوسط کے اندر بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، معجم اوسط کے اندر، کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اور عبداللہ بن عباس جو کہ ترجمان القرآن ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے سینے سے لگایا، 2 مرتبہ سینے سے لگایا اور دعا کی ہے، اے اللہ عبداللہ کو
حکمت کا علم عطا فرما، اے اللہ عبداللہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لعاب دہن سے گھٹی بھی عطا فرمائی ہے، خود گھٹی دی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود وضو کرنے کا طریقہ سکھایا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز میں ان کو اپنے ساتھ اٹھایا کرتے تھے، خود بھی تہجد کی نماز حضور ادا فرماتے اور ساتھ عبداللہ بن عباس کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کہنے لگے حضرت میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کیا بات پوچھنی ہے؟ کہنے لگے میں نے پوچھنا یہ ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرماتے ہیں نعم، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنا کلام رکھا، یعنی ڈائریکٹ ان سے کلام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی دوستی رکھی، یعنی ان کو اپنا خلیل بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے لیے اپنا دیدار رکھا ہے، دیدار عطا فرمایا ہے۔ اور جامع ترمذی کے جو الفاظ ہیں نا، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار کرایا ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ رَآ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ، سبحان اللہ، کہ اے اکرمہ تو ایک بار پوچھتا ہے کہ اپنا دیدار کروایا یا نہیں کروایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو یہ پوچھتا ہے کہ ایک مرتبہ کی بات کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، 2 مرتبہ دیکھا۔ اور امام طبرانی نے موجم اوسط کے اندر جو الفاظ بیان کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ رَآ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِبَصَرِهِ وَمَرَّةً بِفُؤَادِهِ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا ہے اور ایک مرتبہ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ 2 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد کے اندر پورا رسالہ اس پر جو ہے وہ بندہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق مسلم شریف کی پہلی جلد صفحہ نمبر 99 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اور یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ابو ذر ان کی کنیت ہے اور ان کا نام جندب ہے، مشہور ابو ذر کے نام سے ہوئے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے شروع کے اندر اسلام کو قبول کیا، اور محدثین نے تو یہ کہا کہ ان کا 4تھا نمبر ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کا 5واں نمبر ہے اسلام قبول کرنے والوں میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور کے صحابی ہیں کہ جن کے زہد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے زہد کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور فرمایا یہ جو ابو ذر ہے نا، ابو ذر غفاری، فرمایا اس کا زہد دنیا سے قطع تعلقی رکھنا، دنیا سے جیسے ہٹ کے رہنا، فرمایا ابو ذر کا زہد ایسا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد تھا، ایسا ان کا زہد تھا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ ہستی ہیں کہ دنیا کا مال جو ہے یہ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، جو آتا تھا نا سب اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے، اور دنیا داروں سے نا جو جن کے پاس دنیا کا مال بہت زیادہ ہوتا نا ان سے ذرا ہٹ کر ہی رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گورنر جب بن گئے نا حضرت عمر کے دور میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ گورنر بنے نا جی،
تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نا ان سے ملاقات ہوئی. جیسے ہی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا تھا، ایسے ہاتھ پھیلا دیے، کہنے لگے او میرا دوست آیا، او میرا یار ابو ذر غفاری آیا، ابو ذر ذرا آ کر میرے سینے سے لگ جا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی فرمانے لگے، فرماتے یار تو پیچھے ہٹ جا، تو وقت کا گورنر ہے، میں ایک ماڑا بندہ ہوں، کو جوڑ ملتا ہے بھلا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے چہرہ پھیر لیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر ایسے آگے سے ہو کر نہ پھر آگے کہنے لگے، ابو ذر میں تیرا یار، میں تیرا دوست، مل کر بیٹھ کر پڑھنے والے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے والے یارہ وہ لوگ ہیں، تو ملتا کیوں نہیں مجھے ملنا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یار تیرا میرا جوڑ نہیں ملتا، تیرا میرا جوڑ نہیں ملتا، تو وقت کا گورنر ہے، میں ایک ماڑا غریب آدمی ہوں، کو جوڑ تو نہیں نہ ملتا. پھر آپ نے منہ موڑ لیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے منہ موڑا نا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری پھر آگے سے ہوئے، کہنے لگے یار مجھے مل تو صحیح، مجھے پہچان تو صحیح، میں تیرا بیلی، میں تیرا دوست، ایک ہی جگہ پر مل کر بیٹھ کر پڑھنے والے یارہ لوگ ہیں، تم ملتا مجھے کیوں نہیں. حضرت ابو ذر غفاری پھر کہنے لگے، کہتے ہیں یار جوڑ نہیں مل رہا، تو وقت کا گورنر ہے، میں ایک ماڑا بندہ ہوں، کیسے تجھے ملوں. کہنے لگے یار بات تو کر تو صحیح، مجھ سے مل تو صحیح. تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے، کہتے ہیں اچھا یہ بتا پھر جب کا تو گورنر بنا ہے تو نے کتنے گھر بنائے ہیں، بتانا کتنے گھر بنائے ہیں، اور جب کا گورنر بنا ہے تو نے کتنے باغ خریدے ہیں، اور اے ابو موسیٰ اشعری ذرا مجھے بتانا جب کا تو گورنر بنا ہے تو نے کتنے نئے جوڑے خریدے ہیں، نئے لباس خریدے اور ان کو پہنتا ہے، بتا تو صحیح. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، کہتے ہیں ابو ذر غفاری، اے ابو ذر غفاری، جس اللہ کے پیارے نبی سے تو نے پڑھا ہے نا، اسی اللہ کے رسول سے میں نے بھی سبق حاصل کیا، اسی سے میں نے بھی پڑھا ہے. اور جو جوڑے میں لے کر گیا تھا نا وہاں پر، جو کپڑے میں وہاں پر لے کر گیا تھا، وہی کپڑے آج بھی میرے پاس ہیں. نہ میں نے کوئی نیا گھر خریدا، نہ کوئی نیا باغ خریدا، نہ کوئی نیا لباس خریدا ہے. جس محمد عربی سے تو نے سبق پڑھے، اسی محمد عربی سے میں نے بھی سبق پڑھے ہوئے. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ زہد، اللہ اکبر، کیا ان کا زہد تھا یار، کیا زہد تھا ان کا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں ملاقات ہوئی نا، یہ تابعی ہیں، کہنے لگے لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتو. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کاش مقدر یاوری کرتا نا، کاش میرے نصیب میں ہوتا اور میں اللہ کے رسول کی زیارت کرتا، میں بھی اللہ کے رسول کو دیکھتا نا. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں اگر میں اللہ کے رسول کو دیکھتا تو لسألتو، تو میں اللہ کے رسول سے ایک سوال ضرور کرتا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، پہلی جلد اور صفحہ نمبر 99 پر. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں اگر میں اللہ کے رسول سے ملتا نا، ملاقات ہوتی نا میرا مقدر عروج پر ہوتا، میرا مقدر بھی یاوری کرتا اور میں جاگتی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کرتا، تو میں ان سے ایک سوال ضرور کرتا. ابو ذر غفاری کہتے ہیں تو نے کیا پوچھنا تھا ان سے، حضور سے کیا پوچھنا تھا؟ ان ای شیئن کنت تسألہ، کیا سوال کرتا تو اگر اللہ کے محبوب سے تیری ملاقات ہو جاتی، ان کا دیدار کر لیتا، کیا پوچھتا؟ تو حضرت عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، حل رأیت ربک، اے اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ یہ میں نے سوال پوچھنا تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے، کہتے چل تو نے تو حضور کو نہیں نہ دیکھا، تو نے تو حضور کی زیارت نہیں نہ کی، میں نے حضور کو دیکھا ہے، میں نے حضور کی زیارت کی ہے، اور صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر میں نے حضور سے سبق پڑھے ہیں، میں نے حضور کی صحبت کو اختیار کیا ہے. تو نے تو حضور کو دیکھا نہیں نا، اور تو نے سوال بھی نہیں پوچھا، میں نے حضور کو دیکھا بھی ہے، اور یہی سوال میں نے حضور سے پوچھا بھی ہے. اور میں نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتو نورن، ہاں ابو ذر غفاری میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ نور ہی نور ہے، وہ نور ہی نور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ ایک اور روایت، اللہ اکبر، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے میدان عرفات کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی حضرت ابی بن کعب سے، اور یہ ابی بن کعب وہ ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہی قرآن کو حفظ کر لیا، قرآن کو یاد کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 بندوں سے قرآن سیکھا کرو، 4 بندوں سے قرآن سیکھو۔ فرمایا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سالم، حضرت معاذ بن جبل، اور چوتھا جو نام ہے نا جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھا کرو، وہ چوتھا بندہ حضرت ابی بن کعب ہے۔ اور یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور کے صحابی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے آ کر مسئلے پوچھا کرتے تھے، ان سے آ کے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حضرت عمر سے افضل ہو گئے، یہ مطلب نہیں ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بات خود پتہ نہ ہوتی تو یہ دوسرے صحابی سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی میدان عرفات کے اندر حضرت ابی بن کعب سے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابی بن کعب سے یہی سوال کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب ذرا مجھے یہ بتاؤ نا، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اپنا چہرہ پھیر لیا، جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں آگے ہو گیا اور میں کہنے لگا انا بنو ہاشم، اے ابی بن کعب میں عام آدمی نہیں ہوں، میں بنو ہاشم سے ہوں، میرے سوال کا جواب دیں۔ میں جو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، فرماتے ان اللہ قسم رؤیتہ وکلامہ بین محمد و موسیٰ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار اور اپنے کلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے۔ فرمایا وَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے 2 مرتبہ کلام کیا ہے، وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی روایات موجود ہیں کہ جن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ دیدار ہو گیا، اب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایک تحفہ عطا فرمایا۔ حضور کو معراج ہوئی نا، اور تحفہ کیا تھا؟ وہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم پر کرم کر دیا نا، ان کا یہ احسان ہو گیا نا، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تشریف لے کر گئے، بار بار گئے، 5 رہ گئی نا، تو رب تعالیٰ کی طرف سے پتہ کیا حکم ہوا؟ فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام ہمارا قول تبدیل نہیں ہوتا، ہماری بات بدلتی نہیں ہے۔ فرمایا پیارے حبیب آپ کی امت پڑھے گی 5، میں ثواب 50 کا عطا فرما دوں گا۔ ایک نماز، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایک نماز 10 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک نماز پڑھے تو 10 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ نصیب ہوا ہے نا، یہ معراج کی رات نصیب ہوا، اللہ اکبر۔ اور نماز ہے کیا؟ اللہ اللہ اللہ،
فرمایا الصلاۃ معراج المومن، سبحان اللہ، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے نا جناب، اور ہم چل پڑتے ہیں جناب کسی ایسے بندے کے پاس پہنچ جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، دم کروانے کے لیے۔ میں کوئی تعویذوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑا جو تعویذ ہے اور سب سے بڑا جو دم ہے، وہ تعویذ اور دم یہ ہے کہ بندہ اس پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، اس پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تعداد حدیث میں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، فرمایا نماز پڑھو تمہاری روزی کے اندر برکت ہو۔ مین پریشانی یہی ہوتی ہے نا کہ میرے یار مال کے اندر برکت نہیں، کماتا ہوں خرچ ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کدھر آتے کدھر جاتے، کوئی سمجھ نہیں آتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، فرمایا نماز پڑھو اللہ تمہارے رزق کے اندر برکت ڈال دے گا، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری آنے والی جو مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اگر تم اس سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ گے۔ جب مؤذن کھڑا ہوا یہ بات کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بندے آجا نماز کی طرف آجا، اے بندے آ فلاح کی طرف آجا، اے کامیابی کی طرف آجا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر چیز کو ترک کریں، چھوڑیں اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائے۔ یقین کریں جب ہم نماز پڑھیں گے نا، ہم نماز پڑھیں گے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، ہمارے رزق کے اندر برکت آئے گی۔ ہم یہاں پر کریم میں بیٹھے ہوئے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اذان ہو جائے نا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ترک کریں، اس کو چھوڑیں اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائیں۔ یہ نماز وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ نماز جو ہے نا جنت کی چابی ہے، یہ کنجی ہے جنت کی، یہ لے کر جانا اپنے ساتھ۔ ٹائم کتنا لگتا ہے بندے کو اس پر غور کرنا چاہیے، کتنا وقت لگتا ہے یار نماز پڑھنے میں، کتنا وقت لگتا ہے۔ اور نماز تو وہ چیز ہے، فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ دین کی بلڈنگ کو ڈھا دیا ہے، عمارت کو ڈھا دیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس بات پر غور کریں کہ جب بھی اذان ہمارے کانوں کے اندر آواز آئے نا ہم سارا کچھ چھوڑے اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو جائے۔ نیت کریں انشاءاللہ پانچوں نمازیں باجماعت پڑھا کریں انشاءاللہ۔ اسے دیکھیے گا اللہ رب العزت راضی ہوگا، ہمارے رزق کے اندر برکت آئے گی، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور ہمارے گھر کے اندر انشاءاللہ سلوک ہوگا، محبت ہوگی، پیار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔